میرا سوال یہ ہے کہ کل جیمزی نے اور اس سے پہلے کی نسل نے ایک فیصلہ دیا ہے اور وزیراعظم شہباز شریف کی تمام پالیسیوں کو رد کیا، گلگت بلتستان الیکشن کے نتائج وفاقی حکومت کے خلاف آئے، کیا کہیں گے کہ نون لیگ کے اس نتائج پر کیوں اتنا نون لیگ کو یہ فیس کرنا پڑا؟ وہاں پر تو آپ لوگ کراچی اور لاہور کا موازنہ کر رہے تھے لیکن عوام نے کچھ اور فیصلہ دیا۔ آپ کا یہ سوال وقاص باقر صاحب نون لیگ کے کسی بڑے رہنما سے بنتا ہے، میں گورنر سندھ ہوں۔ جی جمالی صاحب۔ جو آئی ٹی سینٹر ہے یہ یعنی ان سمر ویکیشنز کے بعد باقاعدہ اس کا آغاز ہوگا یا کب ہوگا؟ اس میں جو پہلے کلاسز چل رہی تھیں ان کا کیا ہوا؟ جو بیچ میں کافی عرصے تک ڈسٹرب رہی کلاسز، تو اس پورے مرحلے کا کیا ہوگا؟ جی سر، دیکھیں جو کلاسز پہلے ہو رہی تھی وہ ابھی بھی ہو رہی ہیں، اس کا لاسٹ کوارٹر چل رہا ہے اور وہ کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی ود ان 3 منتھ۔ یہ جو ابھی ہم اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں یہ صرف سمر ویکیشنز کے لیے ہے اور یہ 4 ویکس کا کورس ہے جس کی رجسٹریشن آج سے اوپن ہے اور کلاسز 22 سے سٹارٹ ہو جائیں گی اور 4 ویکس تک چلے گی۔ جی جمالی صاحب۔ کر رہے تھے یہ فرما دیجیے گا، یہ دانیال صاحب سے ہے اسپیشلی نا؟ جی جی آپ بولیں۔ ہاں دانیال صاحب، یہ جو آپ نے کورس بتایا تھا اے آئی کا جو کلاؤڈ جاب بتا رہے ہیں، یہ ایک پروفیشنل ہے اور یہ فری نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ظاہر ہے اس کے آپ کو پیسے دینے پڑیں گے، تو کیا اس کمنگ کورس میں کیا اس کی بھی کچھ ہاؤنو دیں گے آپ اس کو یا نہیں؟ کیونکہ یہ ایک پروفیشنل اور اچھا آپ نے بتایا ہے جو ہم بھی یوز کرتے ہیں، لیکن یہ فری جی جی بالکل، دیکھیں آپ کے سامنے چیٹ جی پی ٹی آپ کے سامنے فری ہے، اسی طریقے سے کافی سارے LLMs آپ کے پاس فری ہیں۔ ہم لاما کو ڈاؤن لوڈ کروا کے بچوں کے پاس سیٹ اپ کریں گے، ان کو اس وقت کوئی فیس کہیں پہ بھی دینے کی ضرورت نہیں، کلاؤڈ کی بھی ان کو فیس دینے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ پروفیشنل ہے بالکل۔ سارا سلیبس ویب سائٹ کے اوپر آج لائیو ہو جائے گا، وہ بھی آپ سب دیکھ سکتے ہیں۔ سر آج کل کا جو دور ہے نا، آج سے 2 مہینے پہلے میرا بھی یہی کہنا تھا، لیکن آج دنیا کی نمبر 1 کمپنی بن چکی ہے اے آئی کی اینتھروپک۔ میں نے تو نہیں بنائی نا، آپ کے سامنے، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ دوسرا، ابھی جو بچے آئیں گے ان کو ہم بیسکس پائتھن کی بتائیں گے اور دوسرا ہم ان کو یہ ٹول استعمال کرنا بتائیں گے جو کہ آگے چل کے ان کے لیے کام آئے گا۔ اچھا گورنر صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ جب آپ نے چارج لیا تھا اور اس دن پھر ہم لوگ یہاں پہ ملے تھے، آپ نے دیکھا تھا کہ یہاں پہ جو ہے وہ پوری کس طریقے سے اس کا کیا حشر کیا ہوا تھا، آپ نے کہا تھا اس کی انکوائری کروائی جائے گی کہ یہ کیا ہو گیا، آپ کے آنے سے پہلے یہ راتوں رات ایسا کیا ہو گیا تھا، تو وہ اب تو انکوائری منظر یہاں پہ آنی چاہیے۔ 2 مہینے گزر چکے، بتائیں گے کہ وہ کون لوگ تھے جو یہ بنا سجایا ہوا جو تھا حال تھا اس کو اس طریقے سے تباہ کر دیا تھا، اور اس میں کون انوالو تھے، کیا کارروائی ہوئی؟ بالکل آپ کا سوال بجا ہے اور بروقت ہے، اور آپ صاحبان کو ہی میں نے درخواست کی تھی کہ آپ سے زیادہ باخبر اور کھوجی کوئی نہیں ہے، تو برائے مہربانی یہی سوال میں آپ سے دہراتا ہوں کہ کیا آپ لوگوں نے یہ کام کر لیا ہے، اور اگر نہیں کیا تو اور کتنا وقت لگے گا آپ کو یہ کام کرنے میں؟ آج میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم اس بہت اہم ایشو ہے، جو قومیں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اس کی پیدائش سے اس کی اسکول، آپ نے دیکھا ہوگا بعض ملکوں میں بچوں کو 2 سال سے تیرنا سکھاتے ہیں، 6 سال سے وہ اس کو کمپیوٹر سائنس یا اے آئی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، وہی قومیں آج دنیا کو لیڈ کرتی ہیں۔ ہماری یہ پرابلم یہ ہے کہ ہم بچہ جب خود کچھ نہ کچھ کر کے گریجویشن کر لیتا ہے، پھر ہم سوچتے ہیں کہ اب اس کو روزگار کہاں فراہم کیا جائے۔ تو یہ جو منصوبہ ہے یہ انیشیٹ ہے بالکل، کہ ہم اپنے بچوں کو بنیادی طور پہ اس مقام پہ لانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی درخواست یا ملازمت کے حصول کے لیے در در کی ٹھوکر نہ کھائے، بلکہ اسکول سے ہی وہ اس مقام تک پہنچ جائے کہ وہ اے آئی کے ذریعے اپنے
تعلیم کے مواقع، اپنے روزگار کے مواقع کو اور بہتر کر سکیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک پنجاب جو ہے سندھ کا پانی لے رہا ہے اور کینالز جو ہیں ان میں غیر قانونی جو پانی ہے وہ لے رہے ہیں۔ ارسا نے کئی بار اعتراض کیا ہے، پھر بھی سندھ کا پانی ابھی تک سندھ کو نہیں مل رہا۔ کوٹری ڈاؤن اسٹریم ابھی جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے۔ جہاں تک میرے علم میں ہے، جو ارسا ہے اس میں جو نمائندے بیٹھے ہیں وہ اس کا بہتر اور مؤثر جواب دیں گے۔ شہباز شریف صاحب کی حکومت میں کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ باقی سیاسی سوالات کے لیے آپ سیاسی ارکان سے بات کیجیے۔ بہت شکریہ۔ بہت اچھا سوال ہے، اور یقیناً آپ کے توسط کے آپ کے حوالے سے میں گورنمنٹ آف سندھ کے اس محکمے سے رابطہ کروں گا۔ میں فہد ہارون صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی میری معاونت کریں، اور جو عزت مآب وہاں پہ ذمہ دار وزیر یا جو بھی ہیں ان سے بھی بات کی جائے گی۔ یہ کوئی شہر کی بات نہیں، ہم آؤ ہمارے ساتھ چلو، اس ملک کو بنانا ہے، اس پورے صوبے کو بنانا ہے۔ یہاں پہ کوئی ڈویژن نہیں ہے، کوئی متعصبانہ بات نہیں ہوگی، کوئی فرد نہیں ہوگی، ہینڈ پک نہیں ہوگا۔ پاکستان میں بسنے والا ہر بچہ ہمارا بچہ ہے۔ گورنر صاحب، میرا سوال یہ، آپ گورنر ہیں اور وفاقی حکومت کی جانب سے بجٹ آنے والی ہے، بالخصوص کراچی میں یہ شکایت کی جا رہی ہے کہ فنڈز وفاق سے نہیں ملتے ہیں، صوبائی حکومت شکایتیں کرتی ہیں۔ کیا اس بار آپ نے کوئی تجاویز دیے ہیں وفاقی حکومت کو کراچی کے حوالے سے ترقیاتی بجٹ کے فنڈز میں اضافہ کیا جائے؟ جہاں تک میرے علم میں ہے کہ یہ جو ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے یا جو بھی یہاں پہ بجٹ پہ ہوتا ہے، وہ یہ بھی کریڈٹ جاتا ہے محمد نواز شریف صاحب کو کہ 1991 میں انہوں نے نیشنل فائنانس کمیشن کو رائج کیا اور وہ آگے بڑھ رہے چیزیں بہت تیزی سے۔ اسی طرح واٹر ایکارڈ بھی ان کے دور میں ہوا تھا۔ تو جمع رکھیں، جمع خاطر رکھیں، جو سندھ کا حصہ ہے ہر حصہ اس کو ایک ایک پائی ملے گا۔ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں انشاءاللہ بجٹ سیشن میں بھی جاؤں گا۔ جو بھی سندھ کا حصہ ہے اس سے کوئی اسے محروم نہیں کر سکتا اور نہ کرے گا۔ اور یہ ہماری حکومت جو ہے وفاق کی، آپ کی بھی حکومت ہے وزیر اعظم شہباز صاحب کی، وہ اس پہ یقین رکھتے ہیں، ان کا ایمان ہے کہ پاکستان کا ہر چپا اور پاکستان کا ہر بچہ ہمارا چپا اور ہمارا بچہ ہے، تو ہم پورے پاکستان کو سجانے کے لیے یہاں پہ یہ حکومت بیٹھی۔ آپ سب اچھا گورنر صاحب، یہ بتائیے کہ ایم کیو ایم نے بجٹ 2026-27 میں اپنے مطالبات میں سے ایک مطالبہ یہ بھی کیا ہے کہ ہمیں جو فارمر گورنر ہے کامران تیزوری وہ واپس چاہیے، تو آپ کیا وہ آپ کی کارکردگی سے خوش نہیں ہے؟ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ سوال تو آپ انہی سے پوچھیں کہ کس ٹرین سے وہ جا رہے ہیں اور کس ٹرین سے آ رہے ہیں۔